السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل حصول برکت کے لیے عشق و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، رجب المرجب کا مہینہ، روایتوں میں، احادیث میں اس کے بے شمار فضائل موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رجب شریف اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام کرنے والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ کہ ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور اعمال کا بدلہ ہمیں پیمانہ بھر بھر کر ملتا ہے۔ تو اس مہینے کا جتنا ہو سکے احترام کیجیے، اور ذکر و اذکار خوب کریے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش و مغفرت کی دعا مانگیے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ تو دنیا کی زندگی غنیمت ہے، جتنا ہو سکے درود شریف پر مداومت کریے، اور ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں تاکہ اس حدیث کی فضیلت کو پالیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ لب کشائی کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم سب سے پہلے اس حدیث پر عمل کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے کہ علم دین سیکھوں گا، علم سیکھنے کی نیت سے سنوں گا اور پورا بیان سنوں گا۔ میں نے مانا آپ حدیثیں پڑھتے ہیں، رجب شریف کے فضائل آپ کو معلوم ہے، لیکن یاد رہے یہ حدیث میں اپنی طرف سے نہیں بیان کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی ہو سکے گا وہی بیان کروں گا۔ اور آپ حدیث برکت کی نیت سے، اگر آپ کو معلوم ہے تو بھی برکت کی نیت سے سنیں، پورا بیان سنیں، اور اپنی ادب کے ساتھ بیٹھیں اور توجہ کے ساتھ سنیں، اور اپنی اصلاح کے لیے بیان سنیں، اور جو بھی سنیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ساری نیتیں کر لیجیے، آپ انشاءاللہ بے پناہ برکتیں ملیں گی، اور ہو سکتا ہے یہی اچھی نیت ہمارے لیے بخشش و مغفرت کی ضمانت بن جائے۔ ایک بار اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جگمگاتے ہوئے نورانی پہاڑ پر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ وہ پہاڑ بول پڑا، اے روح اللہ علیہ السلام۔ روح اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ پہاڑ نے کہا، روح اللہ علیہ السلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنا حال بیان کر کہ تو نورانی کیوں ہے، اپنے جگمگانے کی وجہ بتا، تیرے اندر یہ جو جمال ہے، تیرے اندر جو کمال ہے، تیرے اندر جو خوبصورتی ہے، یہ کشش ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ پہاڑ نے عرض کیا، میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے، اسی کی بدولت میں جگمگا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ پاک اس آدمی کو مجھ پر ظاہر فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، فوراً یہ پہاڑ پھٹ گیا، اور اس میں سے ایک چاند جیسے جگمگاتے ہوئے چہرے والے آدمی نمودار ہوئے۔ اس نیک آدمی نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے عرض کیا، میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتی مبارک تک زندہ رکھے، تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کر لوں۔ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، الحمدللہ تب سے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے میں اس پہاڑ میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نیک آدمی کی گفتگو سن کر
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک، کیا روئے زمین پر اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے نزدیک کوئی باعزت ہے، عبادت گزار ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے عیسیٰ، امت محمدی میں جو رمضان کے مہینے کا ایک روزہ رکھ لے گا میری رضا کے لیے، تو وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ عزت والا مکرم شخص ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رجب المرجب میں زیادہ سے زیادہ روزے اور نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئیے میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ رجب المرجب کی آمد ہو چکی ہے۔ رجب بہت ہی بابرکت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ رجب شریف کا جب مہینہ آتا تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ پاک، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے اور ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ اردو میں آپ پڑھ لیں، اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا مہینہ بنا دے، سعادت والا مہینہ بنا دے، احترام کرنے والا مہینہ بنا دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت عطا فرما، شعبان میں خوشی خضو عطا فرما، اور رمضان کو پانا، اس میں روزے رکھنا اور راتوں کو عبادت کرنا نصیب فرما۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ غور سے سنیے، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ یہ دنیا ہماری کھیتی ہے، ظاہر سی بات ہے جو ہم کریں گے آخرت میں وہی ملے گا۔ ایسا نہیں یہاں دھتورا بو گے تو میدان محشر میں بادام نہیں ملے گا۔ تو جتنا اچھے سے اچھا اعمال کر لو، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں نوافل کا بیج بو، اور شعبان میں اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، اور رمضان کے مہینے میں اللہ پاک کو راضی کر کے فصل کاٹو، جو تمہیں اللہ کو جو تم نے راضی کیا ہے اس کا نتیجہ حاصل کرو۔ یہی ہے اس کا مطلب کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ حضور نے فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک کا واقعہ ہے کہ ایک شخص زمانے سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا۔ اسی دوران اس نے لوگوں کی ہلچل محسوس کی، کہ کوئی آراہٹ محسوس کی، اور اس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے عورت سے پوچھا کہ لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ عورت نے کہا یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ یہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا، مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی رجب کی تعظیم میں فوراً الگ ہو گیا، اور گندے کام سے باز رہا، رک گیا۔ اس کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کی ملاقات کو تشریف لے گئے، اور اللہ پاک کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا۔ یہ سنتے ہی اس غیر مسلم کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا، اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اب اندازہ فرمائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا امتی، اس نے رجب کے مہینے کی تعظیم کی، اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے وہ گناہوں سے رک گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام فرمایا، دولت اسلام سے مالا مال کیا، اللہ کے نبی کو اس کی ملاقات کے لیے بھیجا، اور ہم تو سب سے افضل نبی کے افضل امتی ہیں۔ اگر ہم نے اس مہینے کے احترام میں گناہوں سے توبہ کر لیا سچے دل کے ساتھ، اور گناہوں سے رک گئے، تو کیا ہماری مغفرت نہیں ہوگی؟ یقیناً ہمارے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، اور حدیثیں پکار کر کہہ رہی ہیں۔ تو لہٰذا آئیے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں،
اے اللہ اس مہینے کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم گناہوں سے رک سکیں، اور نہ بغیر اللہ کی توفیق سے نیک عمل کر نہیں سکتے۔ تو اللہ سے توفیق مانگیں، اب بھی وقت ہے، ورنہ میدان محشر میں موت کے بعد پچھتانا پڑے گا۔ بہرحال اللہ پاک کا ارشاد سنتے ہی غیر مسلم کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا اور فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے آپ نے رجب شریف کی بہار، رجب شریف کی تعظیم کر کے غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، تو جو رجب المرجب کا احترام کرے گا مسلمان ہو کر، اس کو نہ جانے کیا کیا انعام ملیں گے جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ بخش دے یا اللہ میری ساری خطائیں، بخش دے یا اللہ میری ساری خطائیں، کھول دے یا اللہ مجھ پر اپنی عطائیں۔ اے عاشقان رسول، حرمت والے مہینوں کا احترام کیجیے۔ رجب، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ اور محرم۔ رجب، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ کتنے؟ 4 مہینے، رجب، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ اور محرم۔ ہم لوگ اس وقت رجب المرجب میں ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہیں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، احترام کرنے والے مہینے ہیں، عزت کرنے والے مہینے۔ قرآن کا فرمان، اللہ کا فرمان ہے، ذالک الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سیدھا دین ہے، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہ کر کے، بداعمال کر کے اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا اللہ پاک کے ہاں قمری سال کے مہینے 12 ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے رجب، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ اور محرم بڑی حرمت اور احترام والے مہینے ہیں۔ ان میں گناہ کرنا سخت جرم ہے اور ان میں نیکی کا ثواب زیادہ ہے، لہٰذا اے مسلمانوں یوں تو گناہ کبھی بھی نہیں کرنا، البتہ ان حرمت والے مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچتے رہو۔ گناہوں کے امراض سے نیم جاہوں، گناہوں کے امراض سے نیم جاہوں، پے مرشدی دے شفا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ پڑھیں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس میں خوب عبادت کیجیے۔ رجب میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ پاک کئی افراد کو آگ سے نجات فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رجب المرجب میں عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے، لہذا جس سے بن پڑے وہ عمرہ کرنے کی سعادت اس مہینے میں حاصل کرے۔ زہ نصیب اللہ کا مہینہ یعنی رجب شریف، اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شہر مدینہ منورہ میں گزارا نصیب ہو جائے۔ میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر، کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر، گزاروں میں پھر روز و شب یا الہی، گزاروں میں پھر روز و شب یعنی دن و رات یا الہی۔ اللہ والوں کا معمول رہا ہے کہ رجب المرجب میں فوت شدہ مسلمانوں کو، یعنی جو ہمارے بھائی انتقال کر چکے ہیں، ان مسلمانوں کو کثرت سے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب 12 مہینے کر سکتے ہیں، ہر لمحہ ہر سیکنڈ کر سکتے ہیں، لہذا رجب المرجب میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ خصوصاً رجب المرجب میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یاد رہے رجب کے مہینے میں جو کنڈوں کی نیاز ہے
اصل میں 15 رجب کو بنتا ہے، کیونکہ 15 رجب کو بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا قول ہے۔ 22 رجب کو جو مناتے ہیں وہ شیعوں کا معمول ہے، لہذا شیعوں سے مخالفت کی وجہ سے جو ہے 15 رجب کو ہی ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ بہرحال اسی طرح رجب المرجب میں نفل نمازوں کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ رجب میں ایک رات ہے، اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں رات ہے جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت پڑھے۔ 12 رکعت پڑھنا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور پوری ہونے کے بعد سلام پھیرے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھنا، 2 رکعت پر سلام پھیر دینا ہے۔ اس طریقے سے 12 رکعت پڑھنا ہے اور سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور 100 بار استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھے، اور 100 بار درود شریف پڑھے، اور جس چیز کی چاہے دعا مانگے، صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی دعائیں قبول فرمائے گا، سوائے اس کے کہ جو گناہ کے لیے ہو، یعنی گناہ کے لیے کوئی دعا کرے گا تو قبول نہیں ہوگی، اور جائز مقصد کے لیے نیک دعا کرے گا، دنیا کی ہو یا آخرت کی، اللہ تبارک و تعالی ضرور اسے عطا فرمائے گا۔ اے عاشقان رسول، رجب المرجب کی اہم ترین عبادت روزے رکھنا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب میں روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا ہاں، روزے بھی رکھتے تھے اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے۔ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزے بھی رکھتے تھے اور اس روزے کی اہمیت بھی دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھا، جمعرات، جمعہ اور سنیچر 3 دن کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ نیت کیجئے انشاءاللہ ہم بھی 3 روزے رکھیں گے۔ پیارے بھائیوں، یہاں ماہ حرام سے یہی 4 مہینے یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب مراد ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے جس مہینے میں بھی جمعرات، جمعہ اور ہفتے یعنی سنیچر کا روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ 2 سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ ابھی تو آپ نے سنا کہ رجب کے 3 روزے کے بارے میں، اور ایک روایت میں ہے رجب کے 7 روزے کی فضیلت۔ آئیے سنتے ہیں رجب کے 7 روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے، کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے، روایتوں میں جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یاد رہے جہنم میں کتنے دروازے ہیں داخلے کے؟ 7 دروازے۔ اور جس نے رجب المرجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے رجب شریف کے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے رجب شریف کے 10 روزے رکھے تو اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور بے شک جنت میں ایک محل ہے، اس محل کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے، اس محل میں صرف وہ داخل ہوگا جس نے رجب میں روزے رکھے ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، اور اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو کوئی رجب شریف کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سلطان مفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
بے چین دلوں کے چین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کے پہلے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو رجب کے پہلا روزہ رکھے گا اسے اس کے 1 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 1 سال کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور ایسی نیکیاں کہ گویا کہ اس نے پورا دن روزہ رکھا اور پوری رات عبادت کی۔ اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ، یعنی رجب شریف کے یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یاد رہے حدیثوں میں جہاں کہیں بھی اس طریقے کے مسائل آتے ہیں، روایتیں آتی ہیں کہ تم یہ نیک عمل کر لو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس سے مراد علماء اکرام فرماتے ہیں گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ جیسے کہ آپ نے کسی بندے پر ظلم کیا ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، کسی کے مال کو چھینا ہے، چوری کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے جو بندے کے حقوق ہیں۔ اگر آپ نے کسی بندے کے حق کو چھینا، جو معاملات بندے اور رب کے درمیان ہیں وہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن جو معاملہ بندے کے ساتھ ہے جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں معاف فرمائے گا۔ اور گناہ کبیرہ جیسے کہ آپ نے نماز چھوڑ دیا ہے اور بہت سارے معاملات ہیں، فرائض آپ نے چھوڑا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ صرف توبہ کرنے سے نہیں بلکہ جتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں اس کو ادا کریں اور ارادہ کریں، دل میں پکا ارادہ کریں، آدھی سے شروع کریں تب توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حقوق ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو پکڑ کرے، اور اللہ کی ذات سے رحم کی امید ہے، اس لیے کہ وہ بہت ہی مہربان ارحم الراحمین ہے، رحمان ہے، کریم ہے، اور اس کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ ضرور انشاءاللہ اپنی رحمتوں کی بارش ہم پر کرے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رجب المرجب کی سعتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اگر آپ مزید رجب المرجب کے فضائل جاننے کی خواہش مند ہیں تو بنے رہیں۔ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ رجب المرجب کے فضائل کے بارے میں، روزوں کے بارے میں اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں رجب المرجب کے فضائل اور بھی بہت بے شمار چیزیں میں اپنی حیثیت کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ السلام علیکم